الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اوڑھنیاں لے کر رکھیں، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی پہچان ہو اور ان کو تکلیف نہ دی جائے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنہار، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے انسان معزز ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے مخالفت کی بنیاد پر ان کا وقار ختم ہوتا ہے۔ کسی کے اعزاز و اکرام کی وجہ یہ دین ہے، اس کی نسبت ہے۔ اس اعتبار سے افراد کی بڑی عزت اور احترام اسلام نے سکھائی ہے، لیکن اگر یہ چیز موجود نہ ہو تو صرف شخصیات وہ اس دین کی جگہ لے لیں تو ہدایت کی بجائے پھر گمراہی کے راستے کھلتے ہیں۔ شخصیات سے محبت ایمان کے تابع رہنی چاہیے، نہ یہ کہ دین اور ایمان کی پرواہ کیے بغیر وہ جس کو بندہ اپنے طور پر سب سے زیادہ قابل احترام سمجھتا ہے اس کو اس کے حقوق جو اس کے بنتے ہیں وہ دینے کے ساتھ ساتھ اضافی طور پر لوگوں کے حقوق چھین کر بھی اس کے کھاتے میں ڈالتا ہے، اور ہر وہ بات جو اس سے منسوب ہوتی ہے اسی کو قبول کرتا ہے، اور ایسی چیزیں بھی اس کی طرف اپنے طور پر جو ہے وہ منسوب کر کے لاگو کر دیتا ہے جو یا تو دین مخالف ہوتی ہیں یا ان کی اجازت نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شخصیات کے تابع رہ کر ان کو دین اور اسلام کے مقابل لانا یہ ایسا خطرناک کام ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے نقصانات مسلمانوں کو اٹھانا پڑے۔ میں خاص طور پر اسلام اور مسلمانوں کی بات ہی کر رہا ہوں، ورنہ یہ معاملہ دیگر لوگوں کے ہاں بھی اسی طرح کا ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تاریخ اور حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہی شخصیت پرستی وہ دین سے دوری کا ذریعہ بھی بن گئی ہے، اور پھر ایک سے محبت اور اس کے مقابل سے نفرت اس حد سے آگے بڑھ جاتی ہے کہ بعض وہ چیزیں جو واقعاتی ہوتی ہیں، جن کا انکار جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، انسان اس پر بھی وہ دلائل اکٹھے کرتا ہے، ایسی چیزیں سامنے لاتا ہے جس سے اس کی ذات اور اس کے نفس کی خواہش تو پوری ہوتی ہے، خواہ واقعات کی نفی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ان میں سے ایک مسئلہ جو اس شخصیت پرستی اور افتراق کے نتیجہ میں سامنے آیا ہے وہ یہ کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل نسل اور حضور کے خاندان کے حوالہ سے بعض لوگوں نے اس بات کا انکار ہی کر دیا کہ اللہ کے رسول کی اولاد کتنی تھی اور کون کون سی تھی، کچھ کو مان لیا باقی کا انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک مسئلہ جو بعد میں بنا لیا گیا تھا تو نہیں، اس لیے کہ حقیقت کے خلاف تھا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا مسئلہ، بنات رسول۔
اس پر پھر بہت کچھ لکھا گیا، یعنی اطراف سے انکار کرنے والوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی اور ماننے والوں نے بھی دفاع کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ لیکن مجھے یہ بات عرض کرنا ہے اور یہی نشاندہی ضروری ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ جب آدمی ایک خاص طرح کی عینک کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہے تو وہ پھر اس حد تک بھی چلا جاتا ہے کہ کسی کی اولاد جو ہے اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ جو آیت میں نے سورہ احزاب کے 8ویں رکوع کی پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے نبی کو خطاب کر کے براہ راست کہہ رہا ہے، اے نبی کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اب وہ حکم کیا ہے؟ حکم تو پردے کا ہے، لیکن جو محل استدلال ہے، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور کی بیٹیوں کا ذکر کر کے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ بنت کا مطلب ایک بیٹی، اور بنات کا مطلب ہوتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ بیٹیاں، یعنی لفظ بتا رہا ہے کہ حضور کی بیٹی ایک نہیں تھی۔ بنات کا معنی ہی 3 یا 3 سے زیادہ ہے، لیکن جن لوگوں نے انکار کرنا تھا پھر قرآنی آیات کا بھی انکار کیا، اس کی تعویل بھی شروع کر دی۔ ہمیں مخالفین کو جس طرح یہ قرآن و سنت کی باتیں بتانا ہے، وہاں خود بھی مسئلہ سمجھنا چاہیے، عقل اور فطرت اور پھر عام کامن سینس جو ہے اس سے بھی کام لینا چاہیے کہ یہ سورہ احزاب جو ہے اس کے اندر ایک بڑا مسئلہ جو بیان ہوا وہ یہ تھا کہ اس وقت ایک جاہلیت کی رسم تھی متبنہ بنانا، تبنہ کی رسم، یعنی کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا جاتا اور پھر اسی کے نام کے ساتھ جو ہے اس کی وہ آگے نسل چلتی، اس کی پہچان اور معرفت اس کے ساتھ ہوتی جو اس کو کسی کا بیٹا ہونے کے باوجود اپنا بیٹا بنا لیتا، اس کو کہتے ہیں متبنہ۔ یہ رسم چونکہ عام ہو چکی تھی اور اس کی وجہ سے اسلامی احکامات جو ہیں ان پر عمل مشکل تھا۔ اللہ رب العزت نے اس رسم کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے جس شخص کا انتخاب کیا وہ خود ذات رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ فرمایا آپ یہ رسمیں جو معاشروں میں جاری ہو جاتی ہیں ان کا خاتمہ آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے فرمایا آپ خود آغاز کریں تاکہ آپ کے ماننے والے جو ہیں وہ پابند ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے منہ بولے بیٹے زید کی عورت یا بیوی جس کو انہوں نے طلاق دے دیا اس کے ساتھ نکاح کیا اور اعلان کیا کہ زید آج کے بعد زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ ہے، یعنی جو نسبت مشہور ہے، جو تبنہ والا کام ہے، جو جاری رسم کے مطابق میں اپنا بیٹا اس کو بنایا ہوا تھا میں نے، اور لوگ سمجھتے تھے آج کے بعد یہ رسم ختم کی جاتی۔ ہمارے اس موضوع سے تعلق یہ ہے کہ آپ دیکھیں اتنا بڑا حکم نازل ہو رہا ہے اور قرآن مجید کی اسی صورت کے بالکل ابتدا میں اللہ فرما رہا ہے ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو، بچوں کو ان کے اصل باپ کی نسبت سے پکارا کرو، کوئی متبنہ بنا لے یہ جائز نہیں ہے۔ ادعوہم لآبائہم، کیوں؟ ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں انصاف اور عدل اور قسط کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے اصل باپوں کے نام کے ساتھ ان کو پکارا جائے۔ آگے پھر حکم کی تفصیل بھی ہے، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تمہیں معلوم نہ ہو دینی بھائی بنا لو، اور مزید مسائل ہیں۔ لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو قرآن کی ایک آیت واضح اصول بیان کر رہی ہے رسم کے خاتمے کے لیے، ادعوہم لآبائہم، کہ اولاد کو ان کے اپنے اصل باپوں کے ساتھ پکارو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسا قرآن ہے؟ کس طرح مخالفین یہ برداشت کر سکتے تھے جب ان کے سامنے یہ ہتھیار اتنا بڑا ہاتھ میں آ جائے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ان کے باپوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو پکارا جائے، اور خود ہی قرآن مجید اسی سورت کے 8ویں رکوع میں یہ بات کرے
کہ کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے کہو کہ وہ پردہ کریں، جبکہ وہ بیٹیاں تھیں نہیں، یعنی وہ بیٹیاں کسی کی تھی، منسوب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی طرف کر رہے ہیں، قرآن کی آیت اتر رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر شروع میں اس رسم کو کے خاتمے کے لیے اصول بتایا گیا اور پھر اسی صورت کے اندر یہ آیت موجود ہو جس کا مفہوم یہ ہو جو وہ لوگ لیتے ہیں جو حضور کی بیٹیاں شمار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ اس میں کہا گیا ہو کہ آپ اپنی بیٹیوں سے کہیں حالانکہ وہ ان کی بیٹیاں نہیں ہیں، یعنی بیٹیاں کسی اور کی ہیں، ربائب کہتے ہیں، پالا کسی اور نے ہے لیکن منسوب وہ کسی اور کی طرف ہو جائیں۔ قرآن مجید کی کوئی آیت اس کو برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف اصول پہلے ہی بتایا گیا، دوسری طرف خود ہی مخالفت شروع کر دی۔ یہ تو اپنے معاندین کی، مخالفین کی بات نہیں، مؤیدین ماننے والے جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے، کیسا قرآن ہے، پہلے کچھ بات بیان کرتا ہے پھر خود ہی اس کی نفی کر دیتا ہے، آپ کی تو بیٹیاں ہیں ہی نہیں۔ تو پھر اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ بیٹی ایک ہی تھی، یہ زیادہ کا ذکر جو ہے وہ تعظیماً کیا گیا ہے، تعظیماً کسی کی عزت احترام کے لیے جمع کا صیغہ۔ قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں، پہلے لفظ میں ہی دیکھیں، اگر یہ تعظیماً جمع کا صیغہ آیا ہے تو اللہ نے کہا کل ازواجک، اپنی بیٹیوں ہی سے نہیں اپنی بیویوں سے کہیں، تو کیا تعظیماً اگر کوئی لفظ کسی ایک کے لیے بولا جائے اور ہو وہ جمع کے لیے، ایک سے زیادہ پر بولا جانے والا لفظ ایک پر بولا جائے تعظیم کی خاطر، تو حضور کی ازواج ایک تھی یا ایک سے زیادہ تھی؟ اگر بنات کا لفظ تعظیماً ہے اور مطلب ایک بیٹی ہے تو حضور کی بیویاں جو ہیں وہ بھی پھر ایک ہی بنتی ہیں، ایک سے زیادہ نہیں بنتی، جبکہ اس کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے یہ سب وہ ہیلے ہیں جو حقائق کے مخالف اپنے مسلک اور شخصیت پرستی کو جو ہے وہ تقویت دینے کے لیے لوگوں نے گھڑے ہوئے، اور پھر اندر کا عناد بولتا ہے جس کی وجہ سے واقعاتی حقائق جو ہیں ان کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے تنقیح المقال فی علم الرجال، عبداللہ مامکانی کی کتاب ہے رجال پر، اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کتب الفریقین مشہودۃ بانہا ولدت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 بنات، زینب و رقیۃ و ام کلثوم و فاطمہ، یعنی وہ تنقیح المقال والا کہتا ہے کہ یہ بات دونوں فریقوں کے ہم ان کی کتابوں میں بھری ہوئی ہے، یعنی کسی ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ مسائل ہیں جو بتاتے ہیں کہ بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کتنی تھی، زیادہ تھی، ان کے متعلقہ مسائل قرآن احادیث میں آ رہے ہیں، لوگوں نے ان سے مسائل سمجھے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ 4 بیٹیاں تھیں، وثلاثۃ اولاد القاسم والطیب والطاہر، اور 3 بیٹے تھے۔ بہرحال مجھے یہ صرف اشارہ کرنا ہے کہ کتابوں کی جہاں تک بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا امام کہہ رہا ہے کہ بری ہوئی ہیں اس بات سے، لیکن پھر بھی 3 صدی ہجری کے بعد جب یہ شخصیت پرستی عروج پر چلی گئی تو کتابیں لکھی گئی اس بات پر کہ پہلوں نے غلط کیا ہے، دراصل اللہ کے رسول کی ایک ہی بیٹی تھی اور کوئی بیٹیاں نہیں تھیں۔ پھر اس کے بعد یہ بدعتیں، یہ رواج، یہ دین کی مخالفت جو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دراصل اس دین کو جھٹلانا تھا، اور سامنے وہ چیزیں لائی جاتی کہ جو شخصیات کی ہوتی کہ دیکھو یہ انسان تھے، معاملہ یہ تھا، یہاں بھی دین کی نفی ہے، قرآن کیا بیان کر رہا ہے، لوگ کیا سمجھے جا رہے ہیں، اس پر پھر کتابیں دھڑا دھڑ جو ہے وہ اب تک لکھی جا رہی ہیں، شاید قیامت تک کسی قرآن کی مخالفت میں لکھی جا رہی ہوں گی، جبکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر کوئی ایسے اشارات ہیں، دلائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنتیں وہ بے شمار ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام تھا زینب، زینب بنت محمد، جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی یہ 4 بیٹیاں جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں۔ جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے متعلق بے شمار احادیث ہیں، کوئی ایک نہیں ہے، لیکن
ہمارے ذخیرہ حدیث میں کتب احادیث کے اندر جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے آتا ہے کہ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوا۔ بڑا اچھا آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، اس کی اچھائی کو بھی بیان کیا ہے۔ بس مختصر یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے یہ زینب بنت محمد کا خامد ابو العاص بن ربیع بھی کافروں کی طرف سے شامل ہوا ہے۔ اور جب جنگ ختم ہوئی، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں، میں کو اپنی طرف سے نہیں بات بیان کر رہا، تو ابو العاص بن ربیع جب گرفتار ہوئے تو اس کی گرفتاری جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو آزاد کروانے کے لیے ان کی بیوی یعنی حضور کی بیٹی زینب بنت محمد نے ایک ہار بھیجا، ہار۔ اور وہ ہار کون سا تھا؟ جب وہ ہار اب پیش ہوا کہ فدیے کے طور پر یہ ہار قبول کر لیں اور میرے خامد کو چھوڑ دیں۔ فلما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رق لها رقۃ شدیدۃ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو حضور پر کپ کپی طاری ہو گئی، رقت جاری ہو گئی، رونے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ یاد آیا کہ یہ ہار کوئی عام ہار نہیں، یہ تو وہ ہار ہے جو میری بیوی خدیجہ بنت خویلد نے اپنی بیٹی زینب بنت محمد کو دی تھی۔ یاد آ گیا وہ وقت، حضور رونے لگے، کیفیت بدل گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ارأیتم ان تطلقوها، اگر تمہارا کیا خیال ہے، میں تم پر چھوڑتا ہوں، اگر تم اس ہار کو اور اس قیدی کو جس کے بدلے کے لیے یہ ہار آیا ہے میری خاطر چھوڑ دو، تو کیا تم اس کی اجازت دیتے ہو؟ مسلمانوں نے جو دل و جان کے ساتھ کہا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ارشاد فرمائیں، تو اس وقت وہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو بھی جو ہے وہ چھڑوایا اور پھر وہ جو ہار تھا وہ بھی واپس کر دیا جناب زینب بنت محمد۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح روایتیں بتاتی ہیں کہ زینب نام کی ایک بیٹی تھی، اس کا خامد تھا ابو العاص بن ربیع۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہی، ابو العاص آخر کار جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، لیکن بہرحال وہ سلسلہ ان کی نسل کا وہ آگے نہیں بڑھا سوائے ایک بچی کے۔ ایک بچی تھی جس کا نام تھا امامہ بنت زینب، اس کے متعلق بھی حدیثوں میں ذکر آتا ہے۔ یہ جب ہم کتاب الصلاۃ وغیرہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے انہ کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نماز پڑھتے وہو حامل امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اپنی نماز کے اندر اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، اٹھائے ہوئے ہوتے نماز کے اندر۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، اور جب آپ سجدہ کرتے تو اس کو زمین پر بٹھا لیتے تھے۔ وَإِذَا قَامَ، اور جب آپ دوبارہ اٹھتے پھر حملها، اس کو دوبارہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ یعنی یہ مسئلہ اپنی جگہ پر کہ بچے کو اٹھانا اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، مطلب ثبوت جس طرح یہاں سے مل رہا ہے، لیکن مجھے بتانا یہ ہے کہ زینب اور اس کی اولاد امامہ بنت زینب کا ذکر وہ ہماری حدیث میں موجود ہے، یعنی اس طرح کی تفصیل موجود ہے، اس کے حوالہ سے مسائل کا ذکر ہوتا ہے، آپ کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد میں اب اشارہ کرتا جاؤں کہ باقی جو بیٹیاں ہیں ان میں رقیہ اور ام کلثوم، یہ دو بچیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے جس صحابی کے عقد میں آئیں اور نکاح ہوا وہ تھے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی کی وجہ سے ان کا لقب مشہور ہو گیا کہ ذوالنورین ہیں، دو نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں۔ ان کے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر صحیح بخاری میں آ رہا ہے، متفق علیہ یہ بات ہے کہ ایک شخص مصری آیا، مصر کے لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے، وہ آ کر حضرت عثمان پر اعتراض کرنے لگا، یہ تو غزوہ احد میں جو ہے وہ بھاگ گئے، اس کے بعد بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکے، بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں تھے۔ عبداللہ بن عمر ایک ایک بات سنتے رہے، پھر جواب دیا۔ جب اس نے کہا کہ یہ بدر میں بھی شریک نہیں تھے تو عبداللہ بن عمر نے کہا باقی جواب دینے کے ساتھ ساتھ وَمَا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ، جہاں تک ان کی بدر میں غیر حاضری کا تعلق ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وَكَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَرِيضَةً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب بنت محمد وہ بیمار تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا حضرت عثمان سے کہ تم ان کی تیمارداری کرو، اس کا خیال رکھو۔
فَإِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ، تیرے لیے اتنا ہی اجر ہوگا جتنا بدر میں شریک ہونے والے افراد کا اجر ہوتا ہے. اِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِّمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ، یعنی ایک آدمی بدر کے اندر شریک ہے، جنگ کے اندر شریک ہے، ایک آدمی شریک نہیں ہے. تو حضرت عثمان سے خاص طور پر کہا، بیٹی کا خیال رکھنے کی وجہ سے، اپنی بیوی کا خیال رکھنے کی وجہ سے، اس کی تیمارداری کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا، عثمان تجھے اللہ کی طرف سے وہی بدلہ ملے گا جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کو مل رہا ہے، اتنا حصہ جو ہے وہ غنیمت میں تجھے جو ہے وہ دیا جائے گا. یہ بالکل صحیح روایتیں ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ وہ کون تھی؟ وہ تھی جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک بیٹی تھی کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. اسی طرح ایک اور بیٹی تھی ام کلثوم. جب رقیہ فوت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہے. اس کا ذکر طبرانی میں بھی آتا ہے، ذرا تفصیل ہے اس کے اندر، اور وہ مشہور الفاظ ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کے نکاح کے بعد کہا، جب رقیہ بھی فوت ہو گئی، ام کلثوم بھی فوت ہو گئی، تو فرمایا لو کانت لی عشر لزوجتکہن، کہ اگر عثمان میری ایک دو نہیں 10 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دے دیتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کا بھی ذکر کیا، پھر اس کے بعد ام کلثوم کا بھی ذکر آتا ہے، اور پھر یہ 2 بیٹیاں زینب کے ساتھ 3 پہلے جو ہے وہ شمار ہو جاتی ہیں. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ شہادتیں ہماری کتابوں کی معتبر احادیث میں موجود ہیں. یعنی یہ کوئی واقعات یا کہانیاں یہ تاریخی نہیں ہیں، تاریخ میں جو بہت کچھ لکھا ہوا ہے صحیح احادیث ہیں، صحیح احادیث، اور ان کے متعلق بے شمار مسائل ہیں. جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ حوالہ سے کہ ان کو غسل کس طرح دینا ہے، حضرت ام عطیہ کو حضور نے کچھ ہدایات کی، اور اسی طرح ام کلثوم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو جو ہے وہ 3، 5 یا 7 دفعہ جو ہے وہ نہلاؤ. پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے بتانا، آپ نے ان کو چادر دی. یعنی اس طرح کی روایتیں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بھی وہ آ رہی ہیں. اور بھی کئی ایسی روایتیں ہیں تسلسل کے ساتھ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کی فاطمہ کے علاوہ بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ اور ام کلثوم ان کا نام تھا. اس لیے بس مختصر یہ عرض کرنا ہے، اور پھر اسی ابتدا کی طرف آپ کو لے کر جانا ہے کہ شخصیت پرستی یہ اختلاف افتراق کا سبب بن جاتا ہے، اور حقائق مسخ ہوتے ہیں. لہذا ان کو اعتدال میں رکھ کے، دین کے تابع رکھ کے، قرآن و سنت اور حقائق جو بتاتے ہیں، پھر جو ہے وہ شخصیت کو ماننا چاہیے اور ان کے فضائل کا اعتراف کرنا چاہیے. ورنہ دنیا میں بھی انسان گمراہ ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے جو ہے وہ ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جن سے نفرت کا اظہار کریں گے، کیا جن کے خاندان کو جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا کہ تم حضور کی تو بیٹیاں نہیں تھیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا محب سمجھیں؟ تو ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. دلائل بے شمار ہیں اپنے اور غیروں کے. لہذا حقائق کا انکار کرنے کی بجائے اگر کسی کے مسلک پر، کسی کی خواہش پر، کسی کے نظریے اور فکر پر زد پڑتی ہو تو قربانی دے دینی چاہیے، لیکن حقائق کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، حق پر قائم رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.